شہر کے دل میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام امان تھا، جو اپنی بے پناہ وفاداری اور بے انتہا محبت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کا نام امان یعنی حفاظت تھا، لیکن اس کی زندگی سکون سے خالی تھی۔ امان کو زارا سے بے حد محبت تھی، جو ایک مضبوط اور باصلاحیت عورت تھی، جس کی خوبصورتی اور ذہانت دونوں لاجواب تھیں۔ ان کی ملاقات سالوں پہلے ایک خیراتی تقریب میں ہوئی تھی، اور وہ لمحہ امان کی زندگی کا اہم موڑ بن گیا تھا۔ زارا کا دل جیتنا آسان نہیں تھا۔ زارا کا تعلق ایک امیر اور طاقتور خاندان سے تھا، جبکہ امان کی سادہ زندگی اور متوسط پس منظر اسے ایک غیر متوقع ساتھی بنا دیتے تھے۔ مگر امان نے زارا کا دل جیت لیا، نہ دولت سے بلکہ اپنی قربانیوں اور بے لوث محبت سے۔ اس کی محبت خالص تھی اور اس کی وفاداری بے مثل تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ سب کے درمیان جان نثار کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن زارا کا والد سکندر ایک سیاست دان تھا جس کے اپنے بڑے خواب اور منصوبے تھے۔ اسے امان اپنے بنائے ہوئے ایمپائر کے لیے خطرہ لگنے لگا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ زارا کا ایک عام آدمی سے تعلق ان کے خاندان کی عزت اور حیثیت کو نقصان پہنچا سکتا۔ سکندر نے زارا اور امان کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ زارا کی شادی ریان نامی ایک امیر تاجر سے طے کر دی، جس کے خاندان سے سکندر کو سیاسی فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ امان نے ہر خطرے اور سازش کا سامنا کیا، لیکن زارا کے لیے اس کی محبت کبھی کم نہ ہوئی۔ وہ اکثر زارا کو کہتا، میں تمہارا ہوں جب تک میری آخری سانس چل رہی ہے، یاد رکھنا، جان نثار ہوں۔ لیکن زارا ایک مشکل کشمکش میں پھنس گئی تھی۔ وہ امان سے محبت کرتی تھی، مگر اپنے والد کے دباؤ کی وجہ سے مجبور ہو چکی تھی۔ دل دہلا دینے والے لمحے میں زارا نے امان سے کہا، تمہیں مجھے چھوڑنا ہوگا، میرے والد تمہاری زندگی تباہ کر دیں گے۔ امان نے یہ سنتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ امان کی وفاداری اس وقت آزمائی گئی جب اس نے سکندر کے آدمیوں کی سازش کا انکشاف کیا، جو امان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش میں تھے۔ لیکن امان نے فرار ہونے کے بجائے سکندر کا سامنا کیا۔ امان نے بھرپور انداز میں کہا، تمہارے پاس دولت، طاقت اور اثر و رسوخ ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس وہ چیز ہے جو تم خرید نہیں سکتے، ایک دل جو زارا کے لیے دھڑکنا کبھی بند نہیں کرے گا۔ ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب یہ انکشاف ہوا کہ ریان، جس سے زارا کی شادی طے کی گئی تھی، وہ شخص نہیں تھا جو سکندر نے سمجھا تھا۔ امان نے ریان کے کاروبار سے جڑی دھوکہ دہی اور کرپشن کا پردہ فاش کیا۔ سکندر نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور بالآخر امان کی اصل قدر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر کار، امان کی بے پناہ محبت اور وفاداری نے نہ صرف زارا کا دل جیتا، بلکہ اس کے والد سکندر کو بھی قائل کر دیا، جو بادل نخواستہ ان کے رشتے کو قبول کرنے پر راضی ہو گیا۔ لیکن ان کی جدوجہد کے نشانات ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ امان کو یہ احساس تھا کہ سچی محبت کی قیمت ہمیشہ چکانی پڑتی ہے۔ وہ ہمیشہ جان نثار رہا، جو اپنی محبت کے لیے ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی قربان کرنے کو تیار تھا۔ امان اور زارا کی شادی کے بعد ایک وقت کے لیے زندگی پرسکون لگ رہی تھی، لیکن حالات نے جلد ہی نیا رخ اختیار کر لیا۔ سکندر نے امان کو قبول تو کر لیا تھا، مگر وہ دل سے کبھی بھی اسے اپنا داماد نہیں مان سکا۔ اسے ہمیشہ یہ خوف تھا کہ امان کی سادگی اور اصول پسندی اس کے سیاسی منصوبوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ چنانچہ سکندر نے چپکے امان کی زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نئے جال بچھانا شروع کر دیا۔ زارا، جو اب امان کی بیوی تھی، اپنے والد کی نیت سے بے خبر تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ان کے درمیان کشیدگی ختم ہو چکی ہے اور وہ اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن امان کو جلد ہی یہ احساس ہونے لگا کہ سکندر نے ابھی تک اسے مکمل طور پر قبول نہیں کیا۔ ایک دن امان کو ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی سے کاروباری شراکت کی پیشکش موصول ہوئی، جو اس کے لیے اور زارا کے مستقبل کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ یہ کمپنی شہر میں ایک بہت بڑے منصوبے کا آغاز کرنا چاہتی تھی، اور امان کو اس کے سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ امان خوش تھا کہ آخرکار وہ زارا اور اپنے خاندان کے لیے کچھ بڑا کر سکے گا۔
مگر امان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیشکش بھی سکندر کی ایک سازش کا حصہ تھی۔ سکندر نے اس کمپنی کے ساتھ خفیہ طور پر ملی بھگت کر رکھی تھی تاکہ امان کو ناکام بنا کر اسے دوبارہ نیچا دکھا سکے۔ اس منصوبے میں کئی قانونی پیچیدگیاں اور مالیاتی خطرات چھپے تھے جن کا امان کو کوئی علم نہیں تھا۔ جیسے ہی امان نے اس منصوبے پر کام شروع کیا، مشکلات بڑھنے لگیں۔ کمپنی نے وعدے کے مطابق فنڈز فراہم نہیں کیے اور پروجیکٹ کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا جانے لگا۔ امان نے اپنی پوری توانائی اور محنت لگائی، مگر حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ زارا نے جب دیکھا کہ امان مسلسل دباؤ میں ہے تو اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے والد نے پردے کے پیچھے کیا کھیل رچا رکھا تھا۔ امان کی خاموش قربانیاں اور مشکلات نے زارا کے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ وہ دن رات امان کے ساتھ کھڑی رہی، اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی، مگر امان کے چہرے پر بڑھتی ہوئی تھکن نے زارا کو مزید فکر مند کر دیا۔ ایک دن جب حالات حد سے زیادہ بگڑ گئے، امان کو سکندر کے آدمیوں کے درمیان ایک خفیہ ملاقات کا پتہ چلا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ وہی لوگ تھے جو اس کے پروجیکٹ میں شریک تھے۔ امان نے چھپ کر ان کی باتیں سنیں اور تب اس پر سکندر کی سازش عیاں ہوئی۔ امان کو لگا کہ یہ آخری ضرب تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ سکندر اس سے نفرت کرتا ہے، مگر اتنی بڑی سازش وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی رات امان نے زارا کو حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا۔ زارا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ اپنے والد کی اس حرکت سے حیران اور دل شکستہ ہو گئی، لیکن اس نے امان کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اگلے دن امان اور زارا نے سکندر کا سامنا کیا۔ زارا نے اپنے والد کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی سازشوں سے باز نہ آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس سے قطع تعلق کر لے گی۔ سکندر، جو کبھی اپنی بیٹی کے سامنے اتنا بے بس نہیں ہوا تھا، اس لمحے خاموش ہو گیا، لیکن امان کی وفاداری اور زارا کا عزم سکندر کے دل پر اثر کر چکا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ غلط تھا اور امان کی محبت اور قربانیوں کو دیکھ کر اسے واقعی جان نثار ماننے پر مجبور ہوا۔ سکندر نے اپنے سارے غلط اعمال کا اعتراف کیا اور امان کے پروجیکٹ کو دوبارہ کامیاب کرنے میں مدد دینے کا وعدہ کیا۔ زندگی نے ایک بار پھر نیا رخ اختیار کیا۔ امان کا پروجیکٹ کامیابی کی طرف بڑھا اور سکندر نے اپنے داماد کی قابلیت اور محبت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ زارا اور امان کی محبت اور قربانیوں نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور وہ ہر امتحان میں سرخرو ہوئے۔ اختتام۔